بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ہر کہانی صرف ایک واقع نہیں بلکہ زندگی کا ایک گہرا سبق ہے۔ دی سٹوری سٹیشن میں خوش آمدید، جہاں الفاظ دل کو چھو جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے دانیال کی، جو ایک بلند و بالا عمارت کے 40 فلور پر بنے اپنے عالیشان دفتر میں بیٹھا شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کا خواب ایک عام انسان دیکھتا ہے: قیمتی گھڑی، برانڈڈ سوٹ اور ایک ایسی گاڑی جو سڑک پر چلتی تو لوگ مڑ مڑ کر دیکھتے۔ لیکن ان سب کے باوجود دانیال کے اندر ایک ایسا خلا تھا جو اسے کھائے جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک ایسی مشین بن چکا ہے جس کا کام صرف پیسہ کمانا ہے، مگر اس کا دل بنجر زمین کی طرح پیاسا تھا۔ ایک طوفانی رات جب بادل گرج رہے تھے، دانیال اپنی زندگی سے بیزار ہو کر شہر سے دور نکل گیا۔ وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا، جیسے اپنی پریشانیوں سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہو۔ اچانک ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ اس کی گاڑی سڑک کے کنارے رک گئی۔ انجن سے دھواں نکل رہا تھا۔ موبائل نکالا تو معلوم ہوا کہ سگنل غائب ہے اور بیٹری بھی ختم ہونے والی ہے۔ وہ ایک ایسی بستی کے قریب تھا جہاں غربت تو تھی مگر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ دانیال پیدل چلنے لگا۔ دور اسے ایک چھوٹی سی مسجد کا مینار نظر آیا جہاں سے پیلے رنگ کی روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ وہ تھکا ہارا وہاں پہنچا اور مسجد کے صحن میں بیٹھ گیا۔ وہاں کی سادگی نے اسے حیران کر دیا۔ فرش پر صرف چٹائیاں بچھی تھیں، مگر وہاں کی ہوا میں ایک ایسی خوشبو تھی جو اس کے مہنگے پرفیومز میں نہیں تھی۔ مسجد کے ایک کونے میں ایک ضعیف بزرگ بیٹھے تھے۔ دانیال ان کے پاس گیا اور بولا، بابا جی، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، کیا یہاں کوئی میکینک ملے گا؟ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹا، گاڑی کا انجن تو میکینک ٹھیک کر دے گا، لیکن تمہارے چہرے پر جو بے چینی ہے اسے کون ٹھیک کرے گا؟ دانیال چونک گیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ بابا جی، آپ کو کیسے معلوم کہ میں بے چین ہوں؟ میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ بزرگ نے جواب دیا، بیٹا، انسان جب تک باہر کی دنیا سجاتا رہتا ہے، اندر کا گھر ویران رہتا ہے۔ تم نے محل تو بنا لیا، لیکن اس میں رہنے والی روح کو بھلا دیا۔ تم نے اللہ سے رشتہ توڑ کر دنیا سے جوڑا، اور دنیا تو وہ بے وفا ہے جو بادشاہ کو بھی ایک پل میں فقیر بنا دیتی ہے۔ بابا جی نے اسے وضو کرنے کا طریقہ سکھایا۔ جب دانیال نے ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھویا تو اسے محسوس ہوا جیسے برسوں کی گرد دھل رہی ہو۔ بابا جی نے اسے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ وہ رات کا آخری پہر تھا جب آسمان سے رحمتیں برس رہی تھیں۔ دانیال نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے گناہوں، اپنی تکبر بھری زندگی اور اللہ سے دوری پر معافی مانگی۔ وہ سجدے میں گرا تو اسے لگا کہ وہ زمین پر نہیں بلکہ اپنے خالق کے قریب ترین ہے۔ اس رات اسے وہ سکون ملا جو اسے اپنی کروڑوں کی جائیداد میں کبھی نہیں ملا تھا۔ صبح ہوئی تو بابا جی نے اسے ناشتہ کروایا، سادہ سی روٹی اور لسی۔ دانیال کو وہ دنیا کا بہترین کھانا لگا۔ جب وہ رخصت ہونے لگا تو بابا جی نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، یاد رکھنا دانیال، تمہارا پیسہ تمہاری طاقت نہیں، تمہارا ایمان تمہاری طاقت ہے۔ غریبوں کے کام آؤ، یتیموں کا سہارا بنو، تمہارا مال کبھی کم نہیں ہوگا بلکہ تمہارے دل کا سکون بڑھتا جائے گا۔ دانیال واپس تو شہر آ گیا، مگر اب وہ پہلے والا دانیال نہیں تھا۔ اس نے اپنے بزنس میں حقوق العباد کو شامل کر لیا۔ وہ اب صرف منافع نہیں کماتا تھا بلکہ دعائیں بھی سمیٹتا تھا۔ اب وہ رات کو سکون کی گہری نیند سوتا تھا، کیونکہ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ سکون کا راستہ باہر نہیں بلکہ اپنے اندر کی صفائی اور اللہ کی بندگی میں چھپا ہے۔ مورل آف دا سٹوری: دنیا کی تمام آسائشیں، پیسہ اور رتبہ انسان کو سہولت تو دے سکتے ہیں لیکن سکون نہیں۔ سکون کا تعلق مادی اشیاء سے نہیں بلکہ روح کے اطمینان سے ہے، اور روح کا اطمینان صرف اپنے خالق اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے سامنے جھکنے میں ہے۔ انسان جب تک اپنی ذات، اپنے عہدے اور اپنی دولت کے نشے میں رہتا ہے، وہ حقیقت سے دور رہتا ہے۔ حقیقی بندگی یہ ہے کہ انسان اپنی میں کو ختم کر کے اللہ کی عظمت کو تسلیم کرے۔ جب دانیال نے مسجد کا فرش صاف کیا اور سجدے میں گرا تو اس کی انا ٹوٹ گئی اور وہیں سے اس کی اصلاح شروع ہوئی۔ اسلام صرف تسبیح پڑھنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق کے کام آنے کا نام ہے۔ بابا جی نے دانیال کو سکھایا کہ دولت کی اصل برکت اسے جمع کرنے میں نہیں بلکہ اسے دوسروں پر خرچ کرنے اور ضرورت مندوں کا سہارا بننے میں ہے۔ کامیاب وہ نہیں جس کے پاس دنیا کا سب کچھ ہے، بلکہ کامیاب وہ ہے جس کے پاس اللہ کی یاد اور دل کا سکون ہے۔